کہ کہو تمہیں آزاد کیا، ہر قوم میں نکاح ہے، آزاد کیا، چلی جاؤ میکے پہنچا، زوجہ سے کہا میں نے یہ کر لیا، اب میں تیرے دین پر نہیں رہا، میں ادھر آ گیا، کہا میں بھی اس دین پہ آنا چاہتی ہوں، حیرت سے دیکھا، آؤ میرے ساتھ، آؤ میرے ساتھ، چلے دونوں میاں بیوی حلقہ اسلام میں آئے، ماں آئی، بس توجہ فرمانا، آ گئے، اب تجھے آزاد کرتا ہوں، جاؤ، سنو گے؟ کہنے لگی وہب جب تک ادھر تھے مجھے ساتھ رکھا، اب جنت میں اکیلے جانا چاہتے، جب تیرے ساتھ نکلی ہوں تو ایک وعدہ حسین سے لے لو۔ جانتے ہو کیا وعدہ لیا؟ مولا حسین کے سامنے کھڑی تھی نا، دست بستہ کہتی ہے مولا وعدہ لے دیں، کیا؟ کہ اس وقت تک وہب جنت میں نہ جائے جب تک مجھے لے نہ لے۔ فرمایا تمہیں ضمانت دیتا ہوں وہاں بھی تو اس کے نکاح میں ہو۔ کیسی زوجہ؟ زہیر، حضرت زہیر عثمانی المذہب تھے، آپ سن چکے ہیں، جب حسینی ہوئے زوجہ سے کہا چلی جاؤ، کہنے لگی کیسے جاؤں، کیسے جاؤں؟ آج زہرا کی بیٹیاں ان صحراؤں میں ہوں اور میں چلی جاؤں؟ کہتے ہیں وہیں چھوڑا اور زہیر آ گئے اور شہید ہو گئے۔ زہیر کی بیوی کو قافلہ گزرا، ٹھہرایا، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم کربلا سے گزرے عاشور کے دن، تیرے شوہر کا پڑا ہوا لاشا دیکھا۔ سنو گے؟ میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں، یہ کربلا کے روشن ستارے بتا رہا ہوں۔ کربلا تربیت گاہ ہے۔ زہیر کی بیوی نے کفن لیا، اپنے ایک نوکر کو، غلام کو بلایا، کفن دیا، کہنے لگی جاؤ کربلا، چند سینکڑ فاصلے پہ ہوں گے جتنا بھی لکھا ہے، لیکن کربلا سے تھوڑا دور راستے میں قافلہ رکا تھا، کہنے لگی جاؤ جا کے میرے شوہر کو کفن پہناؤ، میں بھی آ رہی ہوں۔ کہتے ہیں غلام چلا گھوڑے کو دوڑا کے پہنچا، واپس آیا تو رو رہا ہے، ہاتھ میں کفن ہے، کہنے لگی تجھے کفن پہنانے بھیجا ایسے ہی آ گئے؟ تو اب کہا غلام نے میں کیسے پہناؤں کفن، زہیر میرا آقا ہے اور یہاں تو زہیر کا آقا بے گور و کفن ہے۔ کہا یزیدی حسین کے لاشے کے قریب نہیں آنے دے رہے، بس عزادارو یہ ہے کربلا، وفاداروں کی سرزمین ہے، ہر رشتے کے تقدس کو بچانے کی سرزمین ہے، ہر رشتے کو نبھانے کی سرزمین ہے، کوئی رشتہ کسی رشتے پر قربان نہ کیا کرو، ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، دوست ہو، مومن ہو، ہر رشتے میں توازن پیدا کرو۔ اللہ یہی چاہتا ہے، آل محمد کا ماننے والا ایک کامل انسان ہوتا ہے، کامل انسان ہو۔ کربلا کو سنو، اپنی زندگیوں میں نافذ کرو، اور پھر کربلائی بن کر امام اپنے آقا و مولا کو پکارو، دعائے عہد سے اپنے دن کا آغاز کرو، اپنے امام سے تجدید عہد کرو۔ کس امام سے؟ آپ پڑھتے ہیں نا کہ 35 سال آپ کا چوتھا امام رویا، کیا رویا؟ خون رویا۔ میں ممبر سے کہوں وہ امام 35 سال رویا نا، پردہ غیبت میں 1250 سال سے رو رہا ہے۔ ہمارے ایک عالم دین ہے، کہتے ہیں میں نے زیارت ناہیہ پڑھی، زیارت ناہیہ امام زمانہ سے منسوب ہے، پتہ ہے اس میں ناہیہ کا معنی نوحہ ہے، امام کا گریہ ہے، اس میں ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں میں نے یہ جملہ جب پڑھا نا کہ میرا امام کہتے ہیں اے میرا دادا حسین، میں آپ پر پانی نہیں روتا، ایک وقت آتا ہے میں خون روتا ہوں۔ ہمت نہیں رہی، واللہ ہمت نہیں رہی، 1 گھنٹہ 25 منٹ مجلس ہو گئی ہے، بس میں سمیٹ رہا ہوں، توجہ فرمانا، 2 سے 4 جملے حصہ ہوتا ہے مجلس کا۔ کہنے لگے میں نے پڑھا، دل میں سوچا، میں نے کہا شاید یہ مبالغہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے 40 جمعرات قصد کیا امام کے حضور، اگر امام نے قبول کر لیا، قبولیت ادھر سے ہوتی۔ کہتے ہیں جب وہ وقت آیا نا ملاقات کا، امام نے ملتے ہی مجھے کہا جو پوچھنا چاہتے تھے بتاؤں؟ مولا وہ سچ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ہم میں اور تم میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ فرمایا تم کربلا سنتے ہو اور میں کربلا کا ارادہ کرتا ہوں اور اللہ کربلا مجسم کر دیتا ہے۔
نہیں، جملہ بہت بڑا تھا مصیبت کا۔ امام زمان فرماتے ہیں میں جب کربلا کا قصد کرتا ہوں اللہ کربلا کو تمثیلی شکل میں مجھے دکھاتا ہے، نہیں توجہ ہوئی، آسان کروں، فرمایا تم اکبر کا گرنا سنتے ہو اور میں دیکھتا ہوں، تم قاسم کی پامالی سنتے ہو اور میں دیکھتا ہوں، جملہ کو کہا تم عباس کا زین سے زمین پہ آنا سنتے ہو اور میں دیکھتا ہوں۔ اب اس عالم نے کہا مولا میں آپ کے پیروکاروں کو بتانا چاہتا ہوں، بتائیں وہ کون سا منظر ہے جو آپ کو خون رلاتا ہے۔ اب مجھ میں یہ جملے کہنے کی کبھی بھی ہمت تو نہیں ہوئی واضح۔ امام نے کہا وہ منظر جب میری دادی 70 قدموں پہ کھڑی ہے، میری دادی 70 قدموں پہ کھڑی ہے اور شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے۔ عزادارو یہ شمر یوں خنجر ہلاتا ہوا آیا، انگلی پہ گھماتا ہوا آیا۔ میں پہلے نہیں پڑھا کرتا تھا، بہت بڑے عالم کی کتاب میں پڑھا، کہتے ہیں جب ملعون آیا نا حسین کے قریب آیا، میرے مولا کی آنکھوں میں خون تھا۔ میں نے جملہ پڑھ دیا ہے، خون تھا، اور اب حسین کے بازوؤں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنی آنکھوں کا خون صاف کر لے۔ جانتے ہو امام کو کیا محسوس ہوا؟ امام کو محسوس ہوا میرے سینے پہ کوئی بوجھ آ گیا۔ اب کیا کریں، مومنین نرم دل ہوتے ہیں، ہم بھی آپ کی طرح ہیں، واضح مصائب نہیں پڑھا جاتا، خدا کی قسم مومنین کو شقی القلب نہ بناؤ، ان کو نرم دل رہنے دو۔ مصائب سخت سننے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر نرم مصائب نہیں لگتا۔ خدا کے لیے نہ سختی پیدا کیا کرو دل میں۔ عزادارو امام کو اپنے سینے پہ بوجھ محسوس ہوا، آنکھیں تو بند ہے نا۔ امام نے کہا میں دیکھ نہیں سکتا، لیکن جہاں تو نے قدم رکھا ہے۔ علامہ باقر مجلسی بہار میں لکھتے ہیں یہ ملعون شمر نے آ کے 2 کام کیے، ایک نجس ہاتھ سے، ایک نجس قدموں سے۔ کہتے ہیں نجس ہاتھ خدا جانے کہاں مارا کہ 70 قدموں پہ بہن تڑپی۔ چہلوں کے ایام ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں یہ مصائب۔ عزادارو لیکن جو کام اس نے نجس قدموں سے کیا میں عربی پڑھ دیتا ہوں، وَوَضَعَ رِجْلَيْهِ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، اس نے اپنا نجس قدم رکھا، ایک دفعہ زمین کربلا میں زلزلہ آیا۔ ہاں زینب نے کیا کیا 70 قدموں پر؟ آیت اللہ جوادی عاملی لکھتے ہیں بی بی نے یہ منظر دیکھا اور اب بی بی کا بس نہ چلا۔ پتہ بی بی نے کیا کیا؟ بی بی نے اپنے ہاتھ الٹے کر کے سر پہ رکھے۔ جانتے ہو کیوں رکھے؟ کہتے ہیں عربوں میں یہ رسم ہے جب کسی خاتون کا کوئی نہ رہے اور وہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہے تو زبان سے نہیں پکارتی، اپنے ہاتھ الٹے کر کے سر پہ رکھتی ہے۔ اب جملہ کو خدا کی قسم بطول کی بیٹی کافی دیر ہاتھ سر پہ رکھ کے انتظار کرتی رہی کہ کوئی آ کے پوچھ لے۔ جب کسی نے نہ پوچھا جناب زینب نے ایک جملہ کہا، کیا حسرت سے کبھی دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، اور اب جملہ کہا حل فیکم من مسلم، تم میں میرے نانے کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں؟ آخری جملے ہیں، معذرت چاہتا ہوں آخری جملے ہیں، کہا تم میں میرے نانے کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں؟ میں یہ نہیں کہتی میرے بھائی کو ذبح نہ کرو، میں صرف اتنا کہتی ہوں 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ بھائی سننا یہ جملے میں نے ایبٹ روڈ عاشور کے دن کہے ہیں۔ عزاداروں یہ پیاس کا غم زینب کو کیوں یاد رہا؟ یہ راز نہ کھلتا اگر آج تحقیق سے ثابت نہ ہوتا۔ میں نے یہی جملے اسلام آباد میں پڑھے، مجلس کے بعد مجھے ایک دوست نے کہا، کہنے لگا میں جانوروں کا ڈاکٹر ہوں، میں نے اسلام کے احکام پر تحقیق کی تو مجھے یہ معلوم ہوا، کہنے لگا قمی صاحب یہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی کیوں پلایا جاتا ہے؟
میں نے کہا ڈاکٹر ہو بتاؤ کیا ریسرچ ہے؟ کہنے لگا جب ہم جانور کو پانی پلا کے چھری پھیرتے ہیں نا تو رگیں تر ہو جاتی ہیں. کہتا تر رگوں پہ چھری جلدی چلتی ہے، چھری جتنی جلدی چلے تکلیف کم ہوتی ہے. میں نے یہ جملہ سنا اور وہ بھی رونے لگا. میں نے کہا ہائے بطول کا بیٹا، ہائے امت رسول میں تو جانور کو بھی اذیت نہیں دیتے. 3 دن کا پیاسا حسین اللہ جانے کیسے خنجر چلتا رہا. الا لعنت اللہ علی القوم. خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، خدایا تجھے اس عزاداری کا واسطہ، تجھے امام زمانہ کی عظمت کا واسطہ، حاضرین پہ اپنی رحمت نازل فرما. حاضرین کی تمام مشکلات مالی، جسمانی، روحانی، معرفتی خدایا حل فرما. خدایا ہم سب کے قلوب میں آل محمد کی اور امام زمان کی بالاخص محبت پیدا فرما. خدایا ہمیں اس دنیا میں معرفت، محبت اور اطاعت اہل بیت اور اس دنیا میں شفاعت اہل بیت سے بہرور فرما. قلب یوسف زہرا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارے زیدی برادران کی ان زحمات کو شرف قبولیت عطا فرما. ان کے والد اور ان کے خاندان کے بزرگ مرحومین کی مغفرت فرما. خدایا بے حق محمد و آل محمد ہمارے آقا و مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارا شمار ان کے منتظرین میں فرما. بے حق محمد. آپ سب سے گزارش ہے کل ٹھیک 8 بجے انشاءاللہ ممبر پہ ہوں گا، چونکہ 9 بجے مجھے حتماً ختم کرنا ہوگا، 9:30 بجے میری مجلس ہے.